علیکم ورحمۃ اللہ. طلحہ بن زبیر بھائی فرام انڈیا. سوال یہ ہے کہ جشن آزادی منانا کیسا ہے اسلام اور شریعت کی نظر میں؟ یہ جشن آزادی دراصل ملک کی سالگرہ ہے، سالگرہ منانا ہے، یا اسے آپ برتھ ڈے بھی کہہ دیں، جنم دن بھی کہہ دیں. 1947 14 اگست پاکستان معرض وجود میں آیا اور انڈیا کا برتھ ڈے بنتا ہے 15 اگست، یعنی ہم انڈیا سے عمر میں بڑے ہیں. بہرحال جشن آزادی ہو یا سالگرہ ہو، برتھ ڈے ہو یا جنم دن منانا ہو، یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو نہیں ہے. یہ تو ہے بالکل کلیئر. یہ کام پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو مدینہ پاک کا جنم دن منایا برتھ ڈے کی صورت میں، سالگرہ کی صورت میں، اور نہ ہی جشن آزادی کی صورت میں. مکہ مکرمہ جہاں سے مسلمانوں کو چاروں نچار ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا، اہل اسلام اہل مکہ وہ مکہ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، اور خود حضور نبی کریم علیہ السلام بھی مکہ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، لیکن مجبور کیا گیا. اس لیے پہلے مسلمان ان کو حکم ہوا تو وہ حبشے کی طرف ہجرت کر گئے. پھر اسی طرح ہجرت کا حکم آیا تو خود نبی علیہ السلام بھی اور مسلمان بھی یثرب کی طرف، مدینہ پاک کی طرف ہجرت کر گئے. پھر مکہ فتح بھی ہوا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ پر لشکر کشی کی اور مکہ فتح ہو گیا. اب پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سیرت کے اندر نہ تو جشن مکہ منایا نہ جشن مدینہ، تو پھر جشن ہندوستان کیوں اور جشن پاکستان کیوں؟ اس لیے یہ ہے سیدھی سیدھی بات. اور ان دونوں ملکوں کے اندر یا دیگر ملکوں کے اندر کا ہمیں نہیں معلوم، وہاں بھی اسی قسم کے لچر کام ہوتے ہوں گے. الفاظ کو یاد رکھنا، لچر کام. ہم چونکہ قریب میں پڑوسی ہیں، ہندوستان پاکستان، تو ہمارے ہاں جو کچھ ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. طلحہ بھائی، آپ کے سوال سے کچھ منٹ پہلے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، مدارس میڈیا کے نام سے یہ فیس بک پر ہندوستان میں جو ہے وہ بچے، ہندوستانی مسلمان بچے ہندوستان کا ترانہ گا رہے تھے. اس ترانے کے شروع کے اندر وہ بچے کہنے لگے کہ وطن سے محبت کرو، وطن کی محبت ایمان ہے، وطن سے محبت کرنا چاہیے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. ہاں جی، یہ ترانہ میرے پاس دوبارہ آ بھی گیا. یہ آپ فرما رہے ہیں، نہیں بلکہ یہ پاکستانی ہے، اس کے پیچھے ہوگا. بہرحال، اور یہاں ہمارے ملک کے اندر جناب جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے وطن کی محبت، حب الوطن من الایمان، کہ وطن سے محبت وہ ایمان کا حصہ ہے، ہم یہاں پاکستان کے متعلق کہہ رہے ہیں، اور انڈین لوگ، انڈین مسلمان، وہ ہندوستان کے متعلق کہہ رہے ہیں. سنیے کیا کہتے ہیں. یہ ایک مسلمان بچہ ہے، ویڈیو پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے محمد طفیل، کیرلا کا متعلم، مدرسہ الیاسیہ اشاعت العلوم کھرکھڑی تاوڑ یا تاڑو، ضلع میوات، ہریانہ، ہند.
تو اب یہ ہندوستان کے کسی مدرسے کا بچہ کہتا ہے قرآن کا فرمان ہے، قرآن کا کہنا ہے، آقا کا یہ فرمان ہے وطن سے محبت کرو. اب قرآن کا بھی اعلان ہو گیا بقول اس کے، حضور کا بھی فرمان ہو گیا بقول اس کے کہ اپنے وطن سے پیار کرو، اور ہمیں بھارت اپنی جان سے پیارا ہے. یہی کچھ ہم پاکستان متعلق کہہ رہے ہوتے ہیں. اور پھر اس کے اندر ایک تو یہ خرابی، یہ من گھڑت بات ہے، نہ قرآن کا اعلان ہے، نہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اپنے وطن سے پیار کرو، یہ تمہارا ایمان ہے، اور حب الوطن من الایمان، وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے. یہ قرآن پر بھی جھوٹ ہے اور حضور پر بھی جھوٹ ہے، اور یہ جھوٹ ہندوستانی مسلمان بھی بول رہے ہیں، آپ نے سن لیا، اور ہم پاکستانی بھی بولتے ہیں. دوسرا رہ گیا معاملہ، اب کل کا دن آپ دیکھ لیں، آج کا دن ہندوستان میں ہے 15 اگست، کل کے دن یہاں پاکستان میں کیا حال ہے؟ بالکل نکمے، جاہل، الو، اس پر جتنے جملے کہیں اتنا کم. پورا شہر جو ہے وہ موٹر سائیکلوں کی غاں غاں سے اور موٹر سائیکل کی ون ویلنگ سے اور جناب موٹر سائیکلوں کے سلنسر اتارے ہوئے، اور وہ منہ پھاڑ پھاڑ کے یعنی رات کو، کل رات میں سیکنڈ ٹائم میں بازار میں نکلنا ایسا لگتا تھا کہ ابھی مرا کہ ابھی مرا. اور امید یہی ہے کہ آج جا کر اگر آپ پورے کل کی رپورٹ لیں، پورے پاکستان میں کئی مر چکے ہوں گے، کئی ہڈی پسلیاں توڑوا کر ہسپتالوں میں پڑے ہوں گے، اور کئی کا کچھ اور حال ہوگا. تو یہ اسلام تو نہیں ہے. اگر بندے کو اللہ کی نعمت کوئی ملتی ہے اور کوئی مصیبت دور ہو جاتی ہے، نعمت کا ملنا، مصیبت کا دور ہونا، اس پر جس پیغمبر جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، تو اس کی سیرت تو ہے سجدہ شکر کرنا. آپ کو کوئی نعمت مل گئی یا آپ سے کوئی مصیبت دور ہو گئی، اس پر سجدہ شکر کرنا. یہ ہم مسلمان ہیں، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. یہ کون سا اسلام اور کون سی شریعت ہے؟ یہ تو کافروں کا طریقہ بھی نہیں ہے. یہ تو سوائے جہالت کے کچھ نہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ اگر کوئی نعمت ملی ہے، کوئی مصیبت دور ہوئی ہے، اور پھر اس پر ہمیں چاہیے کہ ہم سجدہ شکر کریں. ایک بات طلب بھائی، میں رات سوچ رہا تھا ہم پاکستانی، اپنا کہوں میں پاکستان میں موجود ہوں، ہم پاکستانی کس منہ سے جشن آزادی کا جشن منا رہے ہیں؟ پہلے تو آپ کو بتا دیا نا، یہ سارا معاملہ شریعت کی تعلیم نہیں ہے. یہ سوائے اوٹ پٹانگ اور لچریچنگ، لچر پن کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اگر کسی قوم نے جشن آزادی منانی ہے تو کس منہ سے ہم جشن آزادی منا رہے ہیں؟ سنیے ذرا. 1947 کے اندر مسلمان ادھر سے ادھر کو ہوئے. ہاں، آج بھی اگر دیکھ لیا جائے تو کئی سکھڑوں اور ہندوؤں کے گھر بوڑھی مسلمان بیٹی ماں موجود ہوگی. ہندو کے بچے جنتے جنتے بوڑھی ہو چکی، سکھڑے کے بچے جنتے جنتے. ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا ہندوؤں اور سکھوں نے. اگر کوئی انڈیا کا مسلمان میری اس بات سے اتفاق نہیں کرتا تو کم از کم اپنے ہندوستان کو دیکھ لے پارٹیشن کے بعد، کہ جب آج کا وزیر اعظم، پرائم منسٹر آف ہندوستان مسٹر مودی ضلع گجرات کے وزیر اعلیٰ تھے، اس وقت انڈیا گجرات میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا؟ اگر کوئی ہندوستانی مسلمان میری اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ 1947 میں
سینکڑوں، ہزاروں اور لاکھوں کے قریب مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، بلاత్కాر کیا گیا، لوٹ مار کیا گیا۔ اگر کوئی نہیں مانتا تو آج 2019 کا مقبوضہ جموں وادی کشمیر دیکھ لے۔ تو میں اپنی پاکستانی قوم سے کہوں، ہم کس منہ سے جشن آزادی منا رہے ہیں؟ کیا ہم نے 1947 کے مظلوموں کا بدلہ مودی سے لے لیا؟ ہاں، یہ مسلمانوں کا قتل عام، یہ مسلمان عورتوں کا بلاత్కాر اس مودی کے باپ دادا نے کیا تھا نا۔ تو کہا کیا ہم نے مودی سے بدلہ لے لیا؟ کیا اس بدلہ لینے کے لیے ہم نے تھوڑا سا بھی کوئی کشٹ کیا؟ جواب ہے کہ زیرو۔ تو یہ کس منہ سے جشن آزادی ہم منا رہے ہیں؟ آج ہم کس منہ سے جشن آزادی منا رہے ہیں؟ ہمارے وجود کا ٹکڑا بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ کر دیا گیا، کیا ہم نے مودی سے بدلہ لے لیا؟ جواب ہے کہ نہیں۔ اچھا، اس بدلہ لینے کے لیے کوئی تھوڑا بہت کشٹ کیا؟ جواب ہے کہ بالکل نہیں کیا۔ تو کس منہ سے جشن آزادی منا رہے ہیں؟ میں پوچھتا ہوں کلمہ پڑھنے والے پاکستانیوں، آج مقبوضہ جموں وادی کشمیر سے سید علی گیلانی رو رو کر مسلمانوں کو مدد کے لیے پکار اور بلا رہا ہے۔ اسی طرح کمزور بچے، عورتیں، مرد، بوڑھے وہ یہ دعائیاں دے رہی ہیں، اور ہو بہو قرآن کی آیات کی تفسیر ہو رہی ہے پریکٹیکل میں، یا قرآن کی آیات کا پریکٹیکل میں مظاہرہ ہو رہا ہے۔ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا۔ آج سید علی گیلانی کہہ رہے واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، اور ہم جاہل قوم کا وزیر اعظم عمران احمد خان نیازی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر زرداری اور شہباز شریف سے پوچھتا ہے میں ہندوستان پہ حملہ کروں؟ ارے ہندوستان کے ساتھ ٹماٹروں، گوبھیوں، آلیوں، آلوں کی تجارت کرنے والا شہباز شریف کہے گا کہ ہاں کر؟ اور غیرت مند قوم کبھی اجازت لیتی ہے یا پوچھا کرتی ہے تجھے وزیر اعظم کس مصیبت کے لیے بنایا تھا؟ تو آج سید علی گیلانی رو رہا ہے، آج کشمیر مقبوضہ جموں وادی کشمیر کی ماں، بہن، بیٹی رو رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں وجعل لنا من لدنک ولیا وجعل لنا من لدنک نصیرا، یا اللہ کو مجاہد بھیج، یا اللہ کو مددگار بھیج۔ لیکن ہم ابھی سوچ رہے ہیں، ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ تو کس منہ سے جشن آزادی ہو رہی ہے؟ کس منہ سے؟ یہ منہ اور مسور کی دال۔ اور پھر ہر سال جشن آزادی پر یہ لچر پن۔ کعبے کے رب کی قسم، ایسی قوموں کا وقت دنیا میں بہت تھوڑا ہوتا ہے، اور یاد رکھیے ایسے ملکوں کا وقت بھی تھوڑا ہوتا ہے جو جہاد اور جنگ کی بجائے یوں لچر کاموں پہ لگ جائیں۔ ہم جشن آزادی جناب بس گانوں اور میوزک اور موٹر سائیکلوں کی پھاں سے بنا رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ 1947 14 اگست میں پاکستان نہیں بنا، کوئی پاں پوں پوں یہ باجے گاجے یہ وجود میں آئے، ہر محلے میں، ہر گھر میں، ہر روڈ پر پاں بڑے بڑے جناب پاں لوگوں کے منہ میں ہیں اور دھڑا دھڑ بجائے جا رہے ہیں۔ یہ جاہل اور الو اور بے وقوف اور احمق اور نالائق قوم کے یہ کام ہیں۔ یہ جشن آزادی تو نہیں ہے۔ 1947 14 اگست میں تو مسلمانوں کا مرگ عظیم ہوا، ہزاروں بیٹیوں کو 10 ہندوؤں نے بلاత్కాر کیا۔ ارے بے شرمو، اگر کچھ کرنا ہی تھا اسلام اجازت نہیں دیتا، اگر اسلام اجازت دیتا تو تم تو سارے بیٹھ کر اس دن ماتم کرتے کہ تم اس دن جناب بھنگڑے ڈال رہے ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
تو یہ ہندوستان کافروں کا تو ہم کچھ نہیں کہتے، وہ تو جائیں بھاڑ میں نا. ہندوستان کے مسلمان ہوں یا پاکستان کے مسلمان ہوں، نہ تو نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ حب الوطن من الایمان، نہ یہ قرآن کا اعلان، نہ یہ حضور کا فرمان کہ وطن کی محبت ایمان ہے. پھر جو امریکہ میں رہتا ہے وہ امریکہ کے گیت گائے. کئی مسلمان ہیں جو اسرائیل کی ریاست میں رہ رہے ہیں، پھر تم اسرائیل کا جشن آزادی منانا یا اس کا برتھ ڈے اور جنم دن منانا شروع کر دو. شیم ہے اور مر جانے کا مقام ہے. ہاں اگر یہ پورا ہندوستان بن جاتا ہے پاکستان، پورے کا پورا ہندوستان، پاکستان کا مطلب ہوتا ہے پاک جگہ. آپ اس کو اگر ہندوستانی مسلمان میرے ساتھ اتفاق نہیں کرتے کہ پاکستان پورے کا پورا ہندوستان بن جائے پاکستان، ہمارے پاکستان کو چھوڑ دیں چلو جہاں میں اس وقت موجود ہوں. پاکستان مطلب پاکستان، پاک جگہ. پاک جگہ کون سی ہوتی ہے؟ جہاں ایک ہی آواز لگے اللہ اکبر اللہ اکبر، جہاں 5 وقت ایک ہی آواز لگے اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. پاکستان کون ہوتا ہے؟ پاکستان، پاک جگہ جہاں ایک اللہ کی پوجا کی جائے اور جہاں ایک اللہ کی پوجا کرنے والے پوری طرح آزاد ہوں. اگر یہ پورا ہندوستان بن جائے پاکستان، پاک جگہ، پھر کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ سجدہ شکر کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے، کیونکہ ان الارض للہ ان الامر للہ. زمین بھی اللہ کی، حکم بھی اللہ کا ہوگا، عبادت بھی ایک اللہ اکیلے کی ہوگی. اس کائنات کا بنانے والا ایک اللہ، کائنات کا چلانے والا ایک اللہ، اس پوری زمین کو بنانے والا ایک اللہ. تو عبادت کے لائق بھی صرف ایک اللہ. اس لیے یہ جشن آزادی کے فنکشن اور یہ سارے قوم، یہ شریعت کی تعلیم نہیں ہے. اور بے غیرت لوگ ہی ایسا کرتے ہیں کہ دشمن سے بدلہ لینے کی بجائے وہ یوں اس طرح کے لچر کام شروع کر دیں. اور پھر یاد رکھیے دشمن ایسی قوموں کو زمین پر رہنے کا، جینے کا حق بھی نہیں دیتا. اس مسلمان کو زمین پر زندہ رہنے کا حق ہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو، ہاں جی، اور آج کے دور میں دوسرے ہاتھ کے اندر مارٹر ہو، گولا ہو، بارود ہو. اسے تو جینے کا حق ہے. یہ بھنگڑے ڈالنے والی قوم اور یہ لوگ، ان کے دن تھوڑے ہوتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.